رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. آج کی گفتگو کا موضوع عالم اسلام پر مغربی یلغار، اس کے اثرات اور ہمارے کرنے کے کام. دنیا میں جب سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حربی میدان میں قوموں نے کئی طریقے اپنائے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں جنگیں تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے اور تیروں کے ذریعے لڑی جاتی تھی. پھر دور بدلا اور جنگوں نے ایک جدت اختیار کی. گولہ بارود اس دنیا میں دریافت ہوا اور آج ٹیکنالوجی کی وہ وار ہے جس میں انسان نہیں لڑتے بلکہ مشینیں لڑتی ہیں. لیکن اس وقت ایک ایسی جنگ عالم اسلام پر مسلط کر دی گئی ہے جو ہر وقت جاری ہے، چل رہی ہے، اور اس میں عالم اسلام کے ہر فرد اس جنگ میں ٹارگٹ ہے، اور کافر مستقل وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور شاید 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں کو کسی اور جنگ سے اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑا ہو جتنا آج ہمیں اس موجودہ جنگ کی صورتحال میں اٹھانا پڑ رہا ہے. مگر یہ جنگ قتل و غارت گری سے بڑھ کر فکری جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو انگریزی میں انٹلیکچول وار کہتے ہیں. فکری جنگ، تہذیبوں کی جنگ، آزادی رائے کی جنگ، مغربی معاشرہ ہمارے معاشروں پہ تھوپنے کی جنگ،
جو مستقل چل رہی ہے، جس کا شکار عالم اسلام کا بچہ بچہ ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے نبی، آپ کو مسلمانوں کے مخالفین، کافروں کی آنے جانے کی ٹھاٹ باٹ، ان کے پروٹوکولز، ان کے طور طریقے، ان کی ترقی یافتہ قومیں اور ان کی نئی نئی فکریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی شان و شوکت کہیں آپ کو گمراہ نہ کر دیں۔ لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل۔ آج ہمارے دلوں میں مغرب، یورپ، امریکہ، ان کا ایک رعب بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں یورپ کی محبت، امریکہ کی محبت، ان جیسے بننے کا زور اور ان کی تقلید کرنے کا طریقہ اور ان کی پیروی کرنے کی خواہش اور ان جیسی زندگی بسر کرنے کی تمنا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ تہذیب میں ہو، چاہے وہ ثقافتوں میں ہو، چاہے وہ علم و تمدن کی دنیا ہو، دنیا کے جتنے پیرائے ہیں ان میں اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو یورپ کی کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج کل یورپ میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، عام زبان میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں مغربی فکر اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی شان و شوکت تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ متاع قلیل، یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو، ان کی مثالیں دیتے ہو، ان کی شان و شوکت دیکھتے ہو، یہ متاع قلیل، یہ دھوکے کا سامان ہے، بہت ہی تھوڑا سامان ہے دنیا کا۔ متاع قلیل، اور عربی میں متاع کا لفظ اس گندی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ناپاک شے کو دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ متاع قلیل، وہ کپڑا جو ناپاک شے کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا کی شان و شوکت، اس دنیا کی مال و دولت کو متاع کا، اور وہ بھی کہا قلیل، بہت تھوڑا۔ اور پھر کیا ہے؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، لیکن اصل ٹھکانہ ان کا جہنم ہی ہے۔ جن کو تم اپنا ہیروز سمجھتے ہو، جن کو تم آئیڈیل بناتے ہو، جن کے ہاں غلامی کرنا، ان کی فکر کو اپنانا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو، ثم مأواہم جہنم، ان کا حقیقی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا
برا ٹھکانہ ہے ان کا، یہ ہے انجام اس جدید ٹیکنالوجی، ماڈرنزم اور جدید فکر کی انتہا یہ جہنم ہے، وبئس المہاد۔ اور اللہ کہتا ہے کیا خوب گندا ٹھکانہ ہے جس میں وہ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، آج امت مسلمہ ایک فکری جنگ سے مبتلا ہے، جس میں ہر شخص ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہا ہے مغرب کی پیروی اور تقلید کرنے میں۔ ہر ملک ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس بات پہ کہ میں کتنا مغرب کا پیروکار بن جاؤں۔ عالم اسلام 56 کے قریب ممالک، سب کی سب فکر اسی میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نیشنل آئیڈیالوجی کو، اپنی پالیسی کو، اپنے قومی مفاد کو، قومی نظریے کو ہم اسلام سے ہٹ کر مغربی فکر کو کیسے اپنا لیں۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک نام نہاد اسلامی ملک کا سربراہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ عنقریب 5 سال کے بعد اصل یورپ آپ کو دکھے گا تو ہمارے ملک میں دکھے گا۔ سعودی عربیہ 5 سال کے بعد مکمل یورپ بن جائے گا، اور کہا یہ ہماری ترقی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ترقی نہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، اور ٹھکانہ تمہارا بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا جن کی تم دنیا میں پیروی کرتے تھے، آخرت میں بھی تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، یہ خبیث، یہ ناپاک، یہ بری فکر، یہ ابلیسی فکر اور اسلامی فکر کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ کہاں جا رہے ہو؟ افسوس، یہ ملک 1947 میں آزاد تو ہو گیا تھا جسمانی طور پہ، لیکن آج تک اس ملک کے باشندے فکری طور پہ آزاد نہیں ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ کفر کی فکر، کفر کی آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ اور اسلام کا نظریہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں کفر کی، مغرب کی کثرت، ان کی شان و شوکت، ان کی مال و دولت ایک مرتبہ تمہیں ہلا کر رکھ دے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو یورپ جانے کا، امریکہ جانے کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان عمارتیں، اور ان کے شہر اور ان کی یونیورسٹیاں اور ان کے طور طریقے ایک مرتبہ انسانی عقل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔
اور اللہ اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، دیکھیے کیا زندہ قرآن ہے، کیا زندہ قرآن ہے۔ آج کے دور میں مسلمان سائنس کے محتاج نہیں ہیں، مسلمان کسی نئی ٹیکنالوجی اور فنون کے محتاج نہیں، قرآن ان کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اگر لو کانوا یعلمون، اگر یہ مسلمان سمجھ جائیں، اگر عالم اسلام، بتائیے کون سا ملک ہے جس نے اپنا دستور قرآن کو بنایا ہو؟ مغربی تہذیب اور فکر اور ان کے قوانین کو اپنا کر ان کی غلامی اختیار کرنے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، کیا خوب کہا، اور ان کی بات آج کے اس دور میں 100% منطبق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا ہے، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ زندہ کلام، یہ آج کی فکر، آج کی جنگ، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش۔ یہ روح و بدن کی لڑائی ایک مادہ پرستی ہے، جن کو ہم مٹیریلسٹک کہتے ہیں، مادہ پرستی، مال دولت، دنیاوی حساب و کتاب، دنیاوی ذرائع، دنیائے آمدن کی ذرائع، دنیاوی فکر، مادہ پرستی، جس میں آج پورا کا پورا مغرب، یورپ ڈوبا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے تو ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں اور کیا ٹیکنالوجی اور کیا شاہکار ان کے ہاں موجود ہے، وہ کتنی ترقی یافتہ قوم ہے، کتنے مالدار ہیں، لیکن ان کے اسباب کو کبھی نہیں دیکھا۔ مغرب میں زندگی غلامی سے بدتر زندگی ہے۔ پاکستان یا عالم اسلام میں ابھی بھی برکت ہے کہ گھر میں اگر 1-2 فرد کماتا ہے تو کم سے کم پورے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے، تمام گھر والے عزت کی 2-3 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزوں، مغرب میں ایسا نہیں، وہاں جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہر شخص کو محنت اور مزدوری کرنی پڑتی ہے، اور وہاں ہر شخص حکومت کا مقروض ہے، ان کی آنے والی 7 نسلیں مقروض ہیں۔ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، طالب علم ہو، عورت ہو، ہر شخص کو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اس کو کمانا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، اور مشینوں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے مغرب، مادہ پرستی، مذہب کا کوئی نام نہیں۔ اور جو بچے کچے عیسائی آج زندہ ہیں، ان میں بھی کچھ فیصد لوگ ہفتے بعد اپنے کلیسا اور چرچ میں جا کر مختصر عبادت کر کے پورے ہفتے کا کوٹا مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے ان کا، اور پورا ہفتہ گدھے گھوڑوں کی طرح محنت، کام، مزدوری، پیسے کے پیچھے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش۔ یہ ہے روح و بدن، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا
ادخلو فی السلم کافہ، یہ ہے روحانی دین جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور کہتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ پر سچا پکا ایمان لا کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ نے تو ان کے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے میرے دوستو عزیزوں رزق کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ اور ہم کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس مادہ پرستی کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، جس کا وعدہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہر مخلوق، ہر جاندار، ہر دابہ، چلنے والے کا رزق اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی سارا دن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس دنیا کی تمنا اور ہوس کے پیچھے انسان گزار دیتا ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا ہے، یہ تہذیبی فکر، یہ سوچ کہ اپنے ملک کو یورپ میں بدل دینا، یہ درندوں کی سوچ ہے، انسانوں کی سوچ نہیں۔ انسان اس دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہے اور مسافر کی طرح جاتا ہے، اور مسافر آپ سمجھتے ہیں کہ مسافر سفر کے وقت ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، سب کچھ اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا، سفر دشوار ہو جاتا ہے۔ مسافر ضرورت کا سامان لے کر چلتا ہے، بس اس دنیا میں، بس یہ ہے مومن کا کام۔ یہ درندوں کی فکر ہے کہ ہم آج اتنی مال و دولت جمع کر لیں کہ آنے والے 100 سال ہمارے اچھے گزر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فکر سکھلائی، اور یہ اسلامی فکر ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ہے، مال کی، زندگی کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، توکل کرو اللہ پہ جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں۔ اور وہ توکل کیسا کرتے ہیں؟ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، لیکن جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ذخیرہ نہیں کرتے، کل کی فکر نہیں کرتے کہ آج کا تو ہو گیا، کل کیا ہوگا، کل کا تو ہو گیا، پرسوں کا کیا ہوگا، آنے والے سالوں کا کیا ہوگا، مہنگائی کہاں جا رہی ہے اور میری آمدنی کہاں جا رہی ہے۔ وہی اللہ جس نے آپ کو ماضی میں کھلایا، آج کھلا رہا ہے، آنے والے دنوں میں کون کھلائے گا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تم اس طرف تو آؤ۔ تو یہ درندوں کی فکر ہے، مادہ پرستی، روحانیت کو چھوڑ کے اپنا مکمل مطمع نظر اس دنیا کو بنا لینا، اس دنیا کے حصول کو بنا لینا، اس دنیا کی آباد کاری کو بنا دینا، یہ درندوں کی فکر ہے، انسانوں کی فکر نہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرے گھر میں
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ڈیوڈ رکھا جاتا ہے. یہ مسلمان، وہ عیسائی، اس کی پرورش دنیا کے طور و طریقوں کے مطابق. اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے. پڑھنے کے بعد جاب لگ گئی، شادی ہو گئی، بچے، خاندان بوڑھا ہو گیا، مر گیا. اور دوسری طرف مسلمان. بتائیے کیا اس ڈیوڈ اور عبداللہ میں کوئی فرق ہے؟ اس کی بھی زندگی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ آج ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، شادی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، مر گیا. نہ اس کی آنے پر امت کو فائدہ ہوا، نہ جانے پر امت کو فائدہ ہوا. تو بتائیے یہ ڈیوڈ اور عبداللہ میں کیا فرق ہے؟ فکر اس کی بھی دنیا کمانا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرنا، اپنی دنیاوی آرائش کو بہتر کرنا. اور مسلمان کا بھی یہی فکر کہ آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھائے جائیں، مغرب کی پیروی کیسے کی جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کیسے بنایا جائے. یہ عبداللہ کی بھی فکر اور ڈیوڈ کی بھی فکر. تو بتائیے میرے دوستو عزیزوں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ اسی کو اقبال نے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر. اللہ نے ایک مسلمان کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، ہر مسلمان کسی ایک مقصد کے لیے آیا اور اسی مقصد کے مطابق زندگی گزاری. صلاح الدین ایوبی، زیادہ دور مت جائیے، صحابہ کا تو دور کیا دور تھا، تابعین کا تو دور کیا دور تھا، تبع تابعین کا دور تو کیا دور تھا کہ ہر شخص ایک جماعت تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آج جو میرا پیغام سن رہا ہے حجۃ الوداع عرفات کے موقع پر آج سن رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اب یہ پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے تک نکل جائے اور اس کا مشن، مقصد، نظریہ یہی ہو کہ رسول کا پیغام آگے پہنچانا ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ صحابہ خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اسی مشن کے اندر لگا گئے. کیا وہ کماتے نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ انہوں نے اتنا کمایا جو ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور حقیقی مقصد دین کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا. عالم دنیا آپ کے پاس یہ دین کیسے پہنچا؟ اسلام کی نعمت کیسے پہنچی؟ اگر صحابہ، ائمہ اگر اتنا سفر اور مشقت نہ اٹھاتے تو شاید آج بھی ہم کسی راجہ اور مہاراجہ کے گھروں میں ہوتے اور ہم بھی بھگوت گیتا پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ ہندوستان کا تو دین قدیم زمانے سے ہندو مت چلا آ رہا تھا. صلاح الدین ایوبی 35 سے 36 سال زندگی گزارتے ہیں
اور زندگی میں صرف ایک مقصد، بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھ سے آزاد کروا کر مسلمانوں کو دینا، یہ زندگی کا ایک مقصد۔ اور آپ دیکھیں ساری زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے گزار دی، حتیٰ کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، مسلمان دوبارہ آباد ہوئے، آپ محل میں گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ ان کے دور میں ایک معمار تھا، کارپینٹر، بڑا خوبصورت لکڑی کا کام کرنے والا، ایک ممبر کو تیار کرتا ہے، اور وہ ممبر اس عالی شان طریقے سے بنایا گیا تھا کہ آج سے پہلے اس کی نظیر نہیں دیکھی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ممبر ہمیں دے دو، ہم تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ممبر ایک خاص نظریے کے تحت بنایا گیا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم ہم سے دولت لے لو۔ کہا وہ دولت میرے نظریے کو پورا نہیں کرتی۔ اور آج مغرب بھی یہ کہتا ہے کہ مسجدیں بناؤ، مدرسے تعمیر کرو، دعوت کا کام پوری دنیا میں کرو۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جاتی ہے آرام سے اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ تو پابندی لگ گئی، تبلیغی جماعت جہاں جاتی ہے ان کو ویزا مل جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی فکر سے موافقت اختیار کر لی کہ مغربی سوچ یہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں، مسجدیں تعمیر کریں، عبادت خانے تعمیر کریں، قرآن کی تعلیم دیں، لیکن قرآن سے نظام حکومت کی بات کو نکال دیں، قرآن سے نظام زندگی کی بات نکال دیں۔ کہا 3 مواقع، 3 موضوعات قرآن سے نکال دیں، ہمیں اسلام سے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا قرآن سے قتال کی، جہاد کی آیات کو نکال دیا جائے، سورہ انفال کو نکال دیا جائے، سورہ توبہ کو نکال دیا جائے۔ جہاں جہاں یہ حکم ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے قتال کرو، کوشش کرو، کافروں کو سبق سکھاؤ، ان آیات کو نکال دیا جائے۔ دوسری بات کہا کہ اسلام میں سارے کام کرو مگر اس سود کے خلاف بات نہ کرو، ہمارے نظام پہ بات نہ کرو کہ یہ نظام سودی نظام ہے، اس نظام پہ بات نہ کرو، جیسے ہمارا طریقہ چل رہا ہے تم خاموش ہو جاؤ، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سارے کام کرو، سود کی بات نہ کرو کہ اس نظام کو درست کرنا ہے، اس دنیا سے سود کا خاتمہ کرنا ہے، یہ بات نکال دو۔ اور ہاں ایک اور بات، قرآن مجید سے ان آیات کو بھی نکال دو جس کے اندر عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی زینت 4 دیواری ہے گھر کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، کہ تم اپنے گھروں کو کافی ہو جاؤ، تمہاری زینت، تمہارا مقام گھر کی 4 دیواری میں زیادہ محفوظ ہے۔ مغربی فکر کہتی ہے کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک عورت معاشرے کی زینت ہے، مادہ پرستی، اس مادیت کی فکر، عورت معاشرے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔
اگر آپ مغربی معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے ملک کے اندر عورت کو آزادی دے دیجئے، وومن رائٹس کے نام سے، حقوق نسواں کے نام سے آزادی دے دیجئے۔ عورت جتنی آزاد ہوگی، جتنی بے پردہ ہوگی، آپ کا ملک اتنا ترقی کرے گا۔ یہ مغربی فکر ہے۔ کہا ان 3 مقامات کو قرآن مجید سے نکال دو، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ہے تہذیبی جنگ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا ہے۔ یہ مادیت پرستی، یہ درندگی کہ ساری کی ساری فکر یہ دنیا ہے، اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ نظام زندگی کی بات نہ کرو، اللہ کی نظام خلافت کی بات نہ کرو، جہاد کی بات نہ کرو، سود کی بات نہ کرو، حیا اور پردے کی بات نہ کرو، ہمیں جینے دو۔ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، مگر اللہ کو یقین ہے، اس نے تقدیر میں لکھا ہے کہ ایسے مومن زندہ ہوں گے جو اس نظام پہ بات کریں گے، جو اس زندگی کے اصولوں پہ بات کریں گے، جو مغربی فکر سے متاثر نہیں ہوں گے، اسلام کو، قرآن کو اپنا دستور بنائیں گے۔ کیونکہ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، ان کے مقابل جو ابلیسی فکر ہے۔ ایک مشہور پروفیسر تنقید کرتے ہیں چینل پہ آ کر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تعلیمی اداروں کے میں قرآن اور عربی کی تعلیم کو لازم کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہی ہمارے طلبہ سائنس کے اندر کمزور تھے، اب ان کو قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ تو اسکول ہے، اسکول اور مدرسے کو الگ کر دیا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ بچوں کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے۔ افسوس، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک پڑھانے والا مدرس اور یہ اس کی فکر۔ اور میرے دوستو عزیزوں، یہ تو وہ بات ہے جو سامنے آ گئی۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنی ایسی شخصیات ہیں جو سراسر قرآن کے انکاری ہیں۔ اپنی تعلیمی اداروں میں نماز کو پڑھنے میں عیب سمجھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ اس پاکستان کی نظام تعلیم کے اندر یہ قرآن، عربی، اسلامیات ایک بہت بڑا نقص ہے، اس کو نکال کے سائنس کو ڈالا جائے۔ والعیاذ باللہ، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کو سہارا۔ اقبال نے ایک اور جگہ فرمایا تھا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اگر مسلمان آج بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اصل ہمارا دیس، ہمارا نظریہ، ہمارا ویژن، ہماری فکر، ہمارا دستور اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور ایک مسلمان کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں۔ اللہ نے جو مسلمانوں کے لیے وعدے کیے ہیں وہ کسی اور قوم کے لیے نہیں، لیکن اس کے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے آنا والا ہے
کہ جس میں لا یبقى الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمان ہے، صرف نام کا، اور اندرون خانہ اور اس کی فکر مکمل بدل جائے گی اور مغربی فکر اس پر حاوی ہو جائے گی۔ وَلَا يَبْقَى الْقُرْآنَ إِلَّا رَسْمُهُ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے کہ جس میں قرآن صرف رسم کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ مسجدوں میں پڑھا ہے، قرآن خوانی میں استعمال ہو رہا ہے، میت میں استعمال ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر رسمی طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن چلتا پھرتا قرآن نظر نہیں آئے گا۔ کتابیں موجود ہوں گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، آج ہمیں اس فکر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خود کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آنے والی اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو، شریعت کو اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کافی لوگوں نے صحت کی درستیابی کے لیے دعا کی ہے، ہم سب کا نام تو نہیں لے سکتے۔ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کووڈ اور مختلف وائرل چل رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ بیمار ہے، ہمارے گھر میں بھی کتنے افراد بیمار ہیں، بخار اور اسی طریقے سے یہ نزلے کھانسی کی کیفیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ خصوصاً ملک پاکستان سے ان تمام وباؤں کو اٹھا لے اور تمام جملہ مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اسی طرح مغفرت کی دعا ہے مولانا کامران سلیم صاحب کے بڑے بھائی جن کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اور اعلان ہے کہ 4 فروری کا خطبہ، آئندہ جمعہ خطبہ فضیلت الشیخ استاد مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ مسجد حاضہ میں تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ اسی طریقے سے ایک تربیتی اصلاحی نشست ہے 30 جنوری بروز اتوار یعنی پرسوں بعد نماز مغرب جامع مسجد قبا سرجانی ٹاؤن میں، جہاں پہ شیخ عبدالحمید گوندل صاحب، شیخ افضل سردار صاحب اور دیگر علماء شریک ہوں گے۔ آپ احباب سے شرکت کی درخواست ہے، خود بھی شریک ہوں، علماء سے جڑیں، اپنی اصلاح کریں۔ علم، اسلام اور ایمان کا مرکز یہ علماء ہیں۔ جب تک یہ علماء زندہ ہیں تب تک شریعت، اسلام اور حیا باقی ہے، اللہ کی رحمت باقی ہے۔ جب یہ علماء اٹھ جائیں گے تو تمام کی تمام رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج جو رحمت دیکھ رہے ہیں، کچھ اثرات، برکات نظر آ رہی ہیں، یہ علماء بھی اٹھ گئے تو میرے دوستو عزیزوں، لا یبقى الاسلام الا اسمہ، یہ حدیث صادر ہو جائے گی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا کہ کوئی مسلمان بھی رہا کرتے تھے، اب تو مکمل یہ مغرب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں، اپنی خواتین،
اپنے اہل خانہ کو اسلام کی فکر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ضروری اثر یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں قرآن اور سیرت فہمی کی کلاس ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے دن کا ایک وقت نکالے اور قرآن کو اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے، وقت دے، تاکہ اس کو اسلامی نظریہ سمجھ آئے، اسلامی فکر سمجھ آئے۔ آج یہ حال ہے، آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا اگر آج کی اس امت نے کوشش، محنت اور فکر کی تجدید نہ کی اور کوئی مجدد دین نہ آیا، تو والعیاذ باللہ آنے والی نسل تک دین کس صورت میں پہنچے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح ائمتنا وائمة